السلام علیکم شان بھائی. آسٹریلیا سیریز آپ کی ایز اے کیپٹن ڈیبیو سیریز تھی, اس کے بعد کافی عرصہ ہو گیا ہے, پوری مینجمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ چینج ہو گئی ہے, کوچز, ٹیم ڈائریکٹر, ایوری تھنگ. آپ اپنے ایک مائنڈ سیٹ ضرور لے کر آئے ہوں گے ایز اے کیپٹن جب آپ آئے ہوں گے. کیا اب اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر اب آپ چلیں گے جو دورہ آسٹریلیا پر تھا, یا پھر اسکریچ سے آپ جو وہ شروع کریں گے؟ اور سیکنڈلی بات, آپ نے پورا سیزن ابھی ریسنٹلی ایز اے کیپٹن کھیلا ہے کاؤنٹی کرکٹ میں, جو روٹ, ہیری بروک, ان کے ساتھ انہوں نے آپ کی کپتانی میں کھیلا ہے. وہ جو ایک انگلینڈ کا مائنڈ سیٹ ہے تیز کھیلنے والا, کیا وہ ان ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ان کے چلا گیا, اور وہاں سے آپ نے کیا گین کیا؟ آئی تھنک فرسٹلی یس, کافی چینجز ہوئی ہیں. 10 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے, اور ایک مطلب اگر ہم اس پورے وقت کو اگر ہم دیکھیں, یہ ایک چیز تھی, انفارچونیٹ چیز تھی کہ پاکستان 10 مہینے سے کوئی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلا ہے. بٹ اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک پلیئرز آلموسٹ وہی ہیں, وہی پلیئرز ہم کیری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو مائنڈ سیٹ آئی ڈونٹ تھنک اتنا چینج ہوگا. آئی تھنک ہم نے اگر آپ سری لنکا سیریز بھی دیکھ لیں جو ہم جیت کر آئے تھے 2-0 سری لنکا میں لاسٹ ایئر, اس میں بھی ایک چیز تھی کہ ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے ایز اے بیٹنگ یونٹ. ہمارے بولرز نے کافی اچھی پرفارمنسز دیں, نہ صرف اسپنرز نے ادھر آؤٹ کیے بلکہ ہمارے فاسٹ بولرز نے بھی ادھر سری لنکا میں آؤٹ کیے تھے. تو ان ٹرمز آف وہ جو ٹیم کا جو کور ہے وہ آئی تھنک آلموسٹ سیم ہے. تو ہمارے پاس ایک ایکسائٹنگ اپرچونیٹی ہے کہ جی ضرور چینجز ہوئی ہیں, 10 مہینے سے ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلیں, لیکن وہ جو گروپ آف پلیئرز ہیں, سیٹ آف پلیئرز ہیں, وہ وہی ہیں. کچھ ہم نے ایڈیشنس کی ہیں اپنے اسکواڈ میں. تو کوشش یہی ہوگی کہ اسی مائنڈ سیٹ سے جائیں, اسی مائنڈ سیٹ سے کرکٹ کھیلیں. اور دیکھیں ہمارے لیے اب اگر ہم نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں جیتنا ہوگا, اور جیت کے لیے آپ کو آبویسلی تھوڑا سا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, بیٹنگ ہو, بالنگ ہو, فیلڈنگ ہو, آپ کو اس میں آپ کو انٹینٹ دکھانا ہوگا, تھوڑی پازیٹیونیس دکھانی ہوگی. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو کریں پاکستان کے رزلٹ کے لیے کریں, اور یہ جو 9 ٹیسٹ میچز ہیں اس میں سے ہمیں کافی ٹیسٹ میچز جیتنے ہوں گے. سیکنڈلی آپ نے انگلینڈ کے سسٹم کی بات کی, ان کے پلیئرز کی بات کی. جی دیکھیں, جو آئی تھنک ان کا جو کانسیپٹ ہے, آئی تھنک وہ شروع کرتے ہیں ٹاپ ٹو باٹم, اور ان کی کوشش یہی تھی کہ جس طریقے سے ان کی مینس کی نیشنل سائڈ کھیل رہی ہے, وہ چاہتے تھے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی وہی چیزیں ریپلیکیٹ ہوں. تو انہوں نے کچھ چیزیں امپوز کرنے کی بھی کوشش کی, جیسے 4 ایسے فکسچرز ہوئیں گے 14 میں سے جو کوکابورا بال سے کھیلے جائیں گے انگلش ڈومیسٹک کرکٹ میں. 2 آلریڈی ہو گئے ہیں, 2 رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے بھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ٹیمز کس طریقے سے کھیل رہی ہیں, جیسے ہماری یارکشائر بھی تھی, اس میں ہیری بروک تھے, جو روٹ تھے. تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی تھی, وہاں دیکھیں وہاں موسم بھی ہوتا تھا, تو ہم یہی کہتے تھے کہ اگر ہم جتنا جلدی سکور کریں گے اتنا ٹائم بھی بچے گا گیم میں, اتنا ہمیں ٹائم بھی ملے گا دوسری ٹیم کو آؤٹ کرنے کو. لیکن دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ ہے, ٹیسٹ کرکٹ الٹیمیٹ فارمیٹ ہے, 5 دن کا ہوتا ہے. اس میں کچھ ایسے بھی سٹیجز آئیں گے جس میں آپ کو نیا بال سروائیو کرنا ہوگا, آپ کو ڈرا کے لیے کھیلنا ہوگا, آپ کو بیچ میں کوئی کسی بالر کا اچھا اسپیل لگا ہوگا, آپ کو وہ سی آف کرنا ہوگا. ہم جب انٹینٹ کی بات کرتے ہیں, ہم وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے فیزز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, آپ نے میچ اپس آئیڈینٹیفائی کرنے کہ جب آپ کا ٹائم آئے تو آپ اپوزیشن پہ ایز اے بیٹنگ یونٹ پریشر ڈالیں. پھر بالنگ کا بھی اسی طریقے سے کہ آپ جب بالنگ کر رہے ہیں تو بالنگ میں آپ کا ڈسپلن ہونا چاہیے, اور جب آپ کا اٹیک کا ٹائم آئے جہاں آپ کو لگے کہ ہاں یہاں ہم اس سائڈ کو 4-5 ہم آؤٹ کر سکتے ہیں, تب آپ اٹیک کریں. تو ٹیسٹ کرکٹ ایسی چیز ہے جو ایوالو ہوتی رہتی ہے, ہر دن چینج ہوتی رہتی ہے. تو ہماری ڈیمانڈ پلیئر سے یہی ہوگی, ایک دوسرے سے یہی ہوگی کہ ہم جو سچویشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے کھیلیں, اور ہمیشہ پازیٹیو جو جیت ہے اس کی طرف جائیں. آپ ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں, اور ٹیم تقریباً وہی ہے جو ورلڈ کپ اور انگلینڈ سیریز وغیرہ کھیل کے آئی, جس میں کوئی اتنی اچھی پرفارمنس دیکھنے میں نہیں ملی. ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں, جس طرح کے معاملات ہوئے آپ کے سامنے, ٹیم کے اندر گروپنگ کی بھی بات ہوئی, اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ میچ فکسنگ کی اس طرح کی بھی بات ہوئی. لیکن کل جو استقبال ہوا ہے ارشد ندیم کا, آپ پلیئرز کو موٹیویٹ کریں گے کہ جاوید میاں کا چھکا ہو یا ارشد ندیم, جب پرفارمنس ہوتی ہے تو قوم نہ صرف انہیں آنکھوں پہ بٹھاتی ہے, لیکن جو پیسے میچ فکسنگ سے یا ادھر سے اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں, عزت بھی ملتی ہے. کیا کہیں گے, ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں, اپنی ٹیم کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, کبھی بھی کسی کے انٹینشنز نہیں کویشچن کروں گا. یہ جو آپ نے میچ فکسنگ کا ورڈ یوز کیا, آئی ڈونٹ تھنک اس کرکٹ سیٹ اپ میں پاکستان کے اس وقت کرنٹ پلیئرز میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس طرف انگلی اٹھائے گی. تو یہ ایک چیز ہے, اس سے میں بالکل ایگری نہیں کروں گا.
سیکنڈلی دیکھیں فارمیٹس کو آپ آپس میں مکس نہیں کر سکتے. جو ورلڈ کپ ہوا وہ ہوا اور اب وہ پاسٹ ہو گیا. ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہماری کوشش ہے. اب یہ ٹیسٹ ٹیم ہے, ایون ایز اے ٹیسٹ ٹیم جو لاسٹ سیریز تھی ہم کرکٹ اچھی کھیلے لیکن ہم جیتے نہیں, اور ایونچولی آخر میں جیت ہی میٹر کرتی ہے. تو ہماری کوشش اب یہ ہوگی کہ ہماری ہوم سیریز ہے, ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ہم نے اب اپنی سٹائل سے کرکٹ کھیلنی ہے, ایسی کرکٹ کھیلنی ہے جو پاکستان کو آگے میچز جتائے. جہاں تک آپ نے ارشد ندیم کی بات کی, دیکھیں وہ قومی ہیرو تھے اور اب انہوں نے جو اچیو کیا ہے وہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. ہم سب کو بہت خوشی ہوئی ہے. اور دیکھیں ہم سب جب بھی پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہی پاکستان ہوتی ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پریولیج ہے, یہ کسی کی رائٹ نہیں ہے. پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا کسی بھی لیول پہ, کسی بھی چیز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, لیٹ الون اسپورٹس میں, کرکٹ میں. اور کرکٹ ایسی چیز ہے جس میں پاکستان ایک ورلڈ بیسس پہ ایک اچھی ٹیم ہے, ایک ٹاپ کی ٹیموں میں مانی جاتی ہے. تو ہم سب کے لیے ایک پریولیج ہے, ہمارا اس میں کوئی رائٹ نہیں ہے. جو بھی آتا ہے اس کی کوشش, لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے سکتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو میچز جتائے. لیکن ہار جیت ہوتی ہے اور ہم سب کو سب سے پہلے ہم سب کو ہی ریئلائز ہوتا ہے, ہم سب کو ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کنٹری نہیں جیتی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جس طریقے سے ہمارے قومی ہیرو ہیں ارشد ندیم جو وہ خوشیاں لائے ہیں, ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایز اے کرکٹ ٹیم ہم وہ خوشیاں لا کے دیں اپنے لوگوں کو. ایشان بھائی آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے انگلش ویدر میں, انگلش وکٹوں پہ کھیلنے کا, اور اس سے کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ابھی جو 9 ٹیسٹ میچز ہیں اس میں کھیلنے جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے یوتھ کا ایک زیادہ اس میں شمولیت ہے, آپ ان کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کرنے کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے اور اس حوالے سے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ سب سے زیادہ اگر آپ کو چیلنج کرتی ہے تو وہ ایک مینٹل اور فزیکل اسپیکٹ سے کرتی ہے. 5 دن کی ہوتی ہے, ہر دن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہی دن واپس ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اگر آپ سوچیں کہ یہ 9 ٹیسٹ میچز ہیں اور اس میں ٹریولنگ بھی ہے, اس میں ٹریننگ بھی ہے, اس میں پریکٹس بھی ہے, تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی پہ کافی اثر کرتا ہے, باڈی اور مائنڈ پہ کافی اثر کرتا ہے. تو جو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو بندہ ایکسپیرینس کے ساتھ بہتر سیکھتا ہے. لیکن ہم اس چیز میں بڑے فارچونیٹ ہیں کہ ہمارے جو 60 ٹیسٹ میچز ہیں وہ پاکستان میں, اور اس کے ہمیں ریوارڈز بھی ملے تھے. جب ہم لاسٹ ایئر کھیلے تھے تو اس میں بھی ہم نے 2 انگلینڈ سے کھیلے تھے, 3 انگلینڈ سے کھیلے تھے, 2 نیوزی لینڈ سے کھیلے تھے, اس سے پہلے 2 آسٹریلیا سے کھیل چکے تھے, 3 آسٹریلیا سے کھیل چکے تھے. اس میں سعود شکیل آیا, ڈومیسٹک سیزن وہ ہوم پہ ہی کھیلا ہوا تھا, اس نے آ کے رنز کیے. آغا سلمان بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی پرفارم کر رہا تھا, اس نے آ کے اس میں رنز کیے. ابرار نے بڑے آؤٹ کیے ہوئے تھے, اس نے بھی پھر آ کے جیسے انگلینڈ سے کھیلا. تو ہماری کوشش, ہماری جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہوم کنڈیشنز ہیں, تو کنڈیشنز بڑی فیملیئر ہوں گی پلیئرس کے لیے, تو وہ کرکٹنگ ایلیمنٹ انشاءاللہ وہ سارٹیڈ ہوگا. بات یہ ہوگی کہ مینٹلی اور فزیکلی ہم اپنے آپ کو جتنا فٹ رکھ سکیں گے, پریشر اٹھا سکیں گے, فزیکل پریشر اٹھا سکیں گے, یہ وہ چیزیں جو ہمارے پلیئرس کو ایکسپیرینس کے ساتھ ملیں گی. اور آہستہ آہستہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں کچھ پلیئرس پہ. تو کوشش یہی ہوگی کہ جو سینئر پلیئرز ہیں اور جو کوچنگ سٹاف ہے وہ ہمارے ینگ پلیئرس کو ٹیسٹ کرکٹ کے جو مینٹل اور فزیکل پریشرز ہیں ان سے وہ چیزیں سکھائے اور وہ جلدی پک کریں گے انشاءاللہ. شان بھائی یہ بتائیں کہ فورن کوچز کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کا اکثر ایشو رہتا ہے, تو ابھی آپ کی جو ٹیم ہے کیسا کمیونیکیشن گیپ کا کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا, اور کیا آپ پر امید ہے کہ فورن کوچز جو ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ جو ٹیسٹ اسکواڈ ہے یہ بہت اچھا پرفارم کرے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش اگرچہ رینکنگ میں ضرور ڈاؤن ہے لیکن ظاہر ہے اس کو آپ لائٹ نہیں لیں گے, اور کیا جو بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ ہیں اس میں آپ ایگریسو پہ جائیں گے زیادہ تر یا ڈیفینسو کرکٹ پہ جائیں گے؟ دیکھیں آئی تھنک اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کمیونیکیشن گیپ. ہم سب نے ڈریسنگ رومز میں بہت ڈفرینٹ ڈریسنگ رومز میں ٹائم گزارے ہیں. ادھر فورن کوچز پہلے بھی آ چکے ہیں, مکی کے دور میں مکی 2 بار آیا ادھر, ڈفرینٹ اسسٹنٹ فورن کوچز آئے, ایون ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہے, پرسنل ہے, اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ, فزیو, وہ بھی ہمارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک لڑکوں نے اوور دا ایئرز کافی چیزیں پک کی ہیں, ڈفرینٹ لیگس کھیلی ہیں, فرینچائزز کھیلی ہیں, کچھ لوگ انگلینڈ جا کے ایون پہلے پاس میں کلب کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں. تو آئی تھنک کمیونیکیشن گیپ ایک ایسی چیز ہے جو اب کافی کم ہو گئی ہے. اور ایون پی ایس ایل میں آپ دیکھ لیں ہمارے جو کوچز آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور آئی تھنک انف ہمارے پاس لوکل کوچز بھی ہیں, لوکل
پلیئرز بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اور وہ میک شور کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن میں کبھی گیپ نہ آئے, کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چیز اسٹارٹ ڈریسنگ روم سے ہوتی ہے. جو ڈریسنگ روم میں ڈیسائیڈ ہوگی, ڈسکس ہوگی, وہی آگے جا کے امپلیمنٹ ہوگی. تو اس چیز کو ہم کافی اس کو اہمیت دیتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ ہر پلیئر سمجھے کہ کیا میسج پاس کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی آپ نے دیکھیں اٹیکنگ کرکٹ ایک ورڈ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس وقت ضرورت کیا ہے. اس وقت ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیل رہے ہیں. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہمیں جیتنے کی کافی ضرورت ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میچز کھیلیں جس میں ہم اپنے آپ کو جیت کی پوزیشن میں جائیں, اور جیت کی پوزیشن میں ہمیں جو بھی اسٹائل آف کرکٹ کھیلنا ہوگا, چاہے وہ اٹیکنگ ہوگا, کبھی کبھار آپ کو تھوڑا سا ڈیفینس بھی اپنا وہ لانا ہوگا. ٹیسٹ کرکٹ یہی چیز ہے کہ وہ مومنٹس چینج ہوتے رہتے ہیں, آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں. اور دیکھیں بنگلہ دیش کو بالکل ہلکا نہیں لیں گے. ان میں بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جو کھیلتے رہتے ہیں, اراؤنڈ دا ورلڈ بھی کھیلتے رہتے ہیں, اور بہت ایکسپیرینس سائڈ ہے ان کی. نارملی بہت ایکسپیرینس سائڈ آتی ہے, چاہے وہ بیٹنگ کا شعبہ ہو, چاہے وہ بالنگ کا شعبہ ہو. ہماری کوشش ہے اپنے آپ کو دیکھنا, ایسی کنڈیشنز پریپیئر کرنا جو ہماری اسٹائل آف کرکٹ کو سوٹ کریں گی, اور کوشش یہ کرنا کہ ہم ایسی کرکٹ کھیلیں جو ہمارے لوگوں کو خوش کرے, جیت لائے, اور ایک ایسی کرکٹ ہو جس میں باقی لوگ بھی دیکھیں کہیں کہ یار پاکستان بہت اچھی ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہے.